محبوب یزداں محبوب یزداں محبوب یزداں محبوب یزداں مولایا صلی وسلم دائما ابدا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک وبا، ایک بلا کی طرح پھیلی ہوئی ہے اور یہ بیماری بہت زیادہ کینسر کی طرح بنتی چلی جا رہی ہے اور لوگ اس بیماری کے کا لقمہ بنتے جا رہے ہیں۔ اور وہ بیماری کیا ہے؟ بات بات پہ کسی کو کافر گردان دینا، بات بات پہ کسی کو کافر کہہ دینا، بات بات پہ کفر کا فتویٰ ٹھوک دینا۔ دیکھو بھائی، اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ قول کا کفریہ ہونا اور بات ہے اور قائل کا کافر ہونا اور بات ہے۔ کسی کی زبان سے کفری بولی نکل جائے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہم اس کو کافر بھی قرار دے دیں، ایسا ضروری نہیں ہے۔ فقہاء کرام نے اس میں بڑی گفتگو کی ہے، علماء محققین نے اس میں بڑی گفتگو فرمائی ہے۔ میں فی الحال امام عشق و محبت، امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ و رضوان کی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، کسی کو کسی مسلمان کے کافر قرار دینے پر اس وقت کافر قرار دیا جا سکتا ہے جب اس میں کوئی تاویل و شبہ نہ رہ جائے، ورنہ اگر ایک وہاں شبہ ہو سکتا ہو تو کافر، ایک بھی شبہ ہو سکتا ہو تو اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا ہے، کیونکہ جب وہ بظاہر مسلمان ہے تو ہم دل پھاڑ کر دیکھنے اور امور غیبیہ پر مطلع ہونے کے پابند نہیں، اور نہ ہی ہم اس کے کسی ایسے عمل پر مطلع ہوئے ہیں جو ضروریات دین کے انکار میں سے ہو۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ خوارج، اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے خوارج کو، کیا آپ نہیں جانتے کہ خوارج نے امیر المؤمنین مولائے مسلمین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر قرار دیا، پھر وہ ہمارے نزدیک کافر نہیں؟ خوارج نے مولا علی کو کافر قرار دیا لیکن پھر بھی وہ خوارج ہمارے نزدیک کافر نہیں، جیسا کہ اس پر در مختار، بحر الرائق، رد المحتار اور دیگر معتبر کتب میں تصریح ہے۔ یہ فتاوی رضویہ کی عبارت میں نے آپ کے سامنے پیش فرمائی۔ مولانا عبدالعلی بحر العلوم فواتح الرحموت میں فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا انکار کرنا ایسا ہے جیسے کسی قطعی مسئلے کا تعویل باطل سے انکار کرنا یا کسی اجماعی مسئلے کا تعویل باطل سے انکار کرنا، اور یہ کفر نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں کس قدر اعلیٰ حضرت سرکار نے اس سلسلے میں احتیاط فرمایا ہے۔ ایک بات اور بھی ان کی میں پیش کر دیتا ہوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کیا گیا کہ اکثر میلاد خاں میلاد شریف میں یہ اشعار پڑھتے ہیں۔ کون سے اشعار؟ ہوئے ممکن سے جب واجب نبی ملکوت میں پہنچے، وہاں سب دیکھ احمد کو ظہور اللہ کہتے ہیں، الستو مرتبہ لاہوت سمجھو ذات احمد کا، اس مرتبہ میں احمد کو عین اللہ کہتے ہیں۔ یہ اشعار تھے۔ اب دیکھیے اس میں بتایا گیا کہ جب نبی صلی اللہ تعالی وسلم ہوئے ممکن سے جب واجب نبی ملکوت میں پہنچے، ممکن سے واجب کہہ دیا، وہاں سب دیکھ احمد کو ظہور اللہ کہتے ہیں، اللہ کا ظہور۔ اتنا خطرناک لفظ ہے۔ الستو مرتبہ لاہوت سمجھو ذات احمد کا۔ اب الستو بربکم تو خدا کا ارشاد ہے، اس الستو کے بارے میں کہا ہے، الستو مرتبہ لاہوت سمجھو ذات احمد کا، اس مرتبہ میں احمد کو عین اللہ کہتے ہیں۔ اب اتنے خطرناک الفاظ ہیں، ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ اس طرح کے شعر جو میلاد خان لوگ پڑھتے ہیں تو ان پر کیا حکم ہے؟ تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا، ہوش گوش سے سماعت کریں، ان اشعار کا پڑھنا سخت حرام ہے لیکن ان کا قائل کافر نہیں۔ ان اشعار کا پڑھنا سخت حرام ہے لیکن ان کا قائل کافر نہیں، کیونکہ یہ قابل تعویل ہیں، تعویل کے قابل ہیں۔ اللہ اکبر۔ فتاوی رضویہ جلد 15 صفحہ 302۔ جب سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان اشعار کے بارے میں سوال کیا گیا
کہ خوش گفت بہلول فرخند قال کہ من از خدا پیش بودم 2 سال من وقت کردم خدا را سجود کہ ذات و صفات خدا ہم نبود. اللہ اکبر. دیکھیں اس میں کتنے خطرناک الفاظ آئے ہیں کہ میں نے خدا کا سجدہ اس وقت کیا کہ ذات و صفات خدا بھی نہ تھا، نہ خدا کی صفات تھی، تب میں نے خدا کا سجدہ کیا. یہ بہلول کے جملے نقل کیے گئے اور پوچھا گیا کہ اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں. تو جواباً ارشاد فرمایا پہلے شعر کا مطلب یہ ہے کہ میں اس عالم اجساد میں آنے سے 2000 برس پہلے خدا کی طرف سے وجود رکھتا تھا. اور دوسرے شعر کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت میں نے سجدہ کیا خدا کا اس وقت میں ذات و صفات نہیں، اس وقت میں ذات و صفات نہیں. بائی ہما دونوں شعر موہوم معنی کفر تو ہیں اور ان کا اطلاق سخت اشد حرام، لیکن کافر کا قول پھر بھی نہیں آپ نے کیا. واللہ تعالی عالم. تو یہ میں نے چند مثالیں پیش کیا ہے کہ ہم امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ رحمہ و رضوان کا نام لیتے ہیں، ان کے نام سے جلسے کرتے ہیں، ان کے نام پہ سے ہی اپنے مسلک کا تعارف کرتے ہیں، ان کے نام سے ہی ہم مسائل کے معاملے میں ان کے نام کا استعمال کرتے ہیں. لیکن ان کا احتیاط دیکھیں کس قدر احتیاط کا اعلیٰ درجہ آپ نے اختیار فرمایا ہے کہ بڑے سے بڑے مشکل کلمات میں، خطرناک جملوں میں آپ نے تعویل کی راہ نکالی اور قائل کو کافر کہنے سے بچایا، حالانکہ اس کا پڑھنا حرام تک لکھ دیا. تو پتہ چلا کہ کسی قول کا کفر ہونا اور ہے، لیکن اس قول کے قائل کو کافر کہنا اور ہے. کافر کہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس اتنے روشن دلائل آ جائیں کہ اب اس جملے میں ایمان کا ایک پہلو بھی باقی نہ رہ سکے. دوسرے مقام پر آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کسی مومن کے قول میں اگر 99 مطلب کفر کی طرف جاتے ہوں، یعنی ایک قول کا 100 مطلب اور 100 مطلب میں 99 مطلب کفر کی طرف جا رہے ہوں، ایک ہی مطلب ایمان کی طرف جاتا ہو، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس ایک مطلب کو ترجیح دے دو اور قائل کو مومن جانو. لأن الاسلام یعلو ولا یعلا، کیونکہ اسلام غالب رہتا ہے، مغلوب نہیں رہتا. تو اس ایک اسلامی پہلو کو غلبہ دیا جائے گا باقی 99 کفریہ پہلو پر. یہ تو آپ کا احتیاط ہے. افسوس کہ آج ہماری بد احتیاطی کا یہ عالم ہے کہ بات بات پر کافر کہہ دینا. اتنی بھی تمیز نہیں رہتی، اتنا بھی شعور نہیں رہتا کہ قول کا کفریہ ہونا اور بات ہے اور اس کے قائل کو کافر کہہ دینا اور بات ہے. اتنا بھی شعور نہیں رہتا. مسند افتاء پہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، دھڑا دھڑ کفر کے فتوے صادر کرتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان مفتیوں کے اندر شعور عطا فرمائے، بالغ نظری عطا فرمائے، وسعت ظرفی عطا فرمائے، علم تبحر عطا فرمائے، اور خصوصاً مسئلہ تکفیر میں انہیں احتیاط کا دامن پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. جلوائے جانا مولا یا صلی وسلم دائما